من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ الاعلیٰ۔ کون سی سورت؟ تو اس سبق میں ہم جانیں گے اس کا نام سورۃ الاعلیٰ کیوں ہے اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور ہم اس سبق میں جانیں گے مبارکہ میں ہمارے لیے کیا کیا سبق دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں اس کی وجہ تسمیہ، نام ہے اس کا سورۃ الاعلیٰ۔ اعلیٰ ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ معنی اوپر، بلند، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ کا معنی ہے بلند شان والا۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اسی سے ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اکثر بچے غلط، اکثر لوگ بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ لفظ نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ صفت بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز، جمعہ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2۔ اور عیدین کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عید کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عید کی نمازوں میں اور جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں یہ سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں جو اس کے بعد سورہ آ رہی ہے سورۃ الغاشیہ، ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ تو ظاہر ہے ان میں کچھ خاص بات ہے تو حضور ان کی بار بار تلاوت کرتے تھے۔ اس کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، توحید کس کو بیان کیا گیا ہے؟ ہاں، ناخن نہ کھائیں بیٹا، یہ بہت بری عادت ہے۔ اور کامیاب انسان کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ تو اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت کا کچھ بیان ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون۔ اور سورۃ الاعلیٰ کا آغاز تسبیح کے حکم سے کیا گیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، ٹھیک ہے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو اعلیٰ ہے، بلند شان والا ہے۔ تو پاکی کا مطلب ہے، تسبیح کا مطلب ہے کہ ہمارا رب ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تھکاوٹ ایک عیب ہے، اللہ رب العالمین کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ سوتا بندہ تب ہے جب بندہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب کو نیند تو دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اونگ یہ جو تھوڑی سی آنکھ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ازلوں سے ہے اور اب تک میرا رب رہے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم دیا۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی فرمایا سجدے میں یہ تسبیح پڑھا کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو آج سے اگر آپ کی میں سے کسی کی کوئی غلطی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں، تیزی سے، آپ بہت اچھے، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے تعریف کریں گے وہ بندہ خوش ہوگا؟ تعریف کی جاتی ہے محبت سے، اور اس میں بڑا ٹھہر کے، اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ایسے پڑھتے ہیں نا؟ تو کیا اس تعریف سے اللہ پاک خوش ہوں گے؟ تو بیٹا نماز بڑی محبت سے پڑھنے کی چیز ہے، اور اس کا ہر رکن بڑی محبت سے ادا کرنے کی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو بھائی سجدے میں بھی اور باقی کی نماز کی بھی جتنی تسبیحات ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، اس کو بڑے آرام سے پڑھنا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ سجدے میں کم از کم کہنا ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور ہم نے اسی کو پکڑ لیا، ہم کہتے ہی 3 دفعہ، حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ کم از کم 3 دفعہ کہنا ہے، 5 7 9 دفعہ، اس سے زیادہ دفعہ کہیں کوئی کہتا ہے؟ ایون کہ جب ہماری مسجدوں میں با جماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے
تب بھی کوئی نہیں کہتا، امام صاحب بھی نہیں کہتے، اور ہم اپنی انفرادی نماز میں بھی نہیں یہ کہتے۔ سورۃ الاعلیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح قرآن پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور سورۃ الاعلیٰ میں کامیاب انسان کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی سادہ سا نسخہ بتایا، بڑا آسان کام ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے، اپنی زبان سے کوئی گناہ کی بات، جھوٹ، غیبت، کسی کا دل دکھانے والی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ زبان سے کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے، نبی علیہ السلام پہ درود پاک بھیجنا ہے اور کثرت سے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کانوں سے سننا ہے تو اذان سننی ہے، قرآن سننا ہے، اچھی بات سننی ہے، درس قرآن سننا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اللہ کا قرآن دیکھیں، رب کی قدرت دیکھیں، والدین کی زیارت کریں۔ والدین کی زیارت کرنا آپ نے اکثر علماء سے بھی سن رکھا ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت سے ایک نظر دیکھ لیتا ہے تو اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے کوئی بندہ جائے گا حج کرنے، وہ اتنا پیسہ بھی لگائے گا، وقت بھی لگائے گا، پتہ نہیں حج قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن والدین کا چہرہ اللہ پاک نے ایسا بنا دیا کہ ان کا چہرہ دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب اللہ پاک آپ کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آنکھوں سے والدین کی زیارت کریں بھائی، آنکھوں سے گناہ کی چیزیں دیکھنے کی بجائے آنکھوں سے اللہ کا قرآن دیکھیں، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ کے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو آنکھوں سے یہ چیزیں ہم نے دیکھنی، ٹھیک ہے، آنکھوں سے گناہ کے کام، تو اپنے آپ کو ہم نے پاکیزہ بنا لینا ہے۔ جب پاکیزہ بنا لیں گے، جو بھی شخص دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے گا اور وہ ایک اللہ پر اور نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے گا تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اپنے جسم اور لباس کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے دل و دماغ کو بھی۔ ہاں ایک چیز میرے سے رہے گی کہ دماغ کو بھی صاف رکھنا ہے، ہمارے دماغ میں بھی کوئی گندا خیال نہیں آنا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات نہیں آنی چاہیے، کسی سے بدلہ لینے والی، کسی کو تکلیف دینے والی، کسی کے خلاف کوئی سازشی بات۔ بدگمانی بھی گناہ ہے، بدگمانی بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل و دماغ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ دل جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی جگہ ہے، اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم نے اس میں دنیا کی محبت ڈالی ہوئی ہے، کسی نے پیسے کی محبت ڈالی ہے، کسی نے دنیا کے کسی دوست کی ڈال لی، کسی نے گھر کی محبت ڈال لی، کسی نے گاڑی کی محبت ڈال لی، کسی نے اپنے بیوی بچوں کی ڈال لی، کسی نے کسی عورت کی ڈال لی۔ تو یہ جو دل ہے نا بھائی، یہ ان چیزوں کی محبت کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کا گھر ہے، اور یہ اللہ کی محبت تب اس دل میں آئے گی جب یہ دل پاک صاف ہوگا، جب اس میں گندے خیالات نہیں ہوں گے۔ تو دل اور دماغ کو پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برے اخلاق کو اپنے اندر سے ختم کر کے اچھے اخلاق کو اختیار، ٹھیک ہے۔ اس سورت کے آخر میں دنیا اور آخرت کی حقیقت بیان ہوئی اور بتایا گیا ہے کہ آخرت کا ذکر پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات میں بھی موجود تھا، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ تو یہ اس سورت کا تعارف تھا، کل انشاءاللہ ہم اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔